محمد والے محمد بیان فرمان دے اور انتے فوراں بعد شہنشاہ ذکر فضائل مصاحب جناب سید اقبال حسین صاحب یاد علی افتتاح فرمان تھوڑا پیچھے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات سارے صحابہ اس جلیلۃ القدر ذکر کو میرا اللہ عبادت میں شمار فرمائے آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا مالک مستجاب فرما لے مجلس کے بانیان کے عزیزم شبیر حسین کے اللہ رزق عزت کاروبار میں اضافہ فرمائے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے حجت دورہ ولی العصر امام زمن کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے بہت زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صحابہ اس جگہ پہ مجلس بھی پہلی ہے اور میری حاضری بھی پہلی ہے اس علاقے میں ان گلیوں میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ ہم اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں بندے مجلس والے دن گلی کیوں بدل جاتے ہیں مہربانی سے آپ جی ہیں سید ہونے کے ناطے بلا تفریق فرقہ کیمرے میرے سامنے موجود ہیں اور کیمرے کے سامنے بات وہ کرنی چاہیے جس بات پہ بندہ قائم رہ سکے اور یہ کیمرے اتنے ظالم ہیں کہ یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا کم از کم ولایت علی پہ بحثوں تو نہ ہوتی دنیا خود دیکھ لیتی بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا مہربانی صاحب لہذا میں پورے اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اس صحن میں کیونکہ مغوال علاقہ یہ گلی محلے مسلمانوں کے ہیں میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حویلی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے رستے نہ بدلا کرو یہاں بھی نبی کے بیٹے کے ذکر کی صف بچتی ہے بغیر اجازت کے آیا کرو لوگ کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں ہم مجلس میں کیوں آئیں آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں لیکن مجلسوں میں آیا کرو حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے
دانا مجمع پنچایتی چہرے، آپ میری بات پہ دھیان دیں۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ امام حسین کے ذکر کی صف پہ ہو۔ میں یقین دلا رہا ہوں مسلمان دوستوں کو، آپ تشریف لائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کی توحید کا مخالف نہیں ہے، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی گواہی کی مجھے ضرورت ہے، بندے ہمارے بارے میں عجیب کہانیاں بنا دیتے ہیں، شیعوں کا اللہ وکھر ہے، رسول وکھر ہے، یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں، ہم اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا تھا۔ یہ محض طلبہ و طالبات کو، نئی نسل کو ذکر حسین سے دور رکھنے کی خاطر یہ کہانیاں شاہ جی بنا دی گئی۔ یہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے جی، اور میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، اسپیکر پہ ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، تو بچوں سے کہتا ہے شیعہ نبی کو نہیں مانتے، میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بولو یار خدا کے لیے میری بات کی تائید فرما۔ جی بسم اللہ میرا بیٹا، بسم اللہ میرا بیٹا، آپ جی ہیں، ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم جسے مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ پھر بندے کہتے ہیں جی اگر سرکار کی وجہ سے، پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں میں یہ بھی وضاحت کر رہا ہوں، ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں اس علی کا پتہ بھی نہیں تھا، ہم اس علی کو جانتے بھی نہیں تھے۔ علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ بہت اچھا، بہت اچھا، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ متوجہ ہیں سرکار صاحبان کے؟ لہذا میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں کچھ بندے دین اور مذہب کے نام پہ کمال چالاکی کرتے ہیں کہ فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے بندے چپ ہو گئے، مشکل بات نہیں کہی میں نے کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، فرنٹ پہ بندے اللہ کو رکھتے ہیں۔ ہن اللہ میاں نال متھا کون لائے؟ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں حافظ آپ کا ساتھ یقیناً دیتے ہیں، مالکوں کا صدقہ۔ ضیاء الحق کے دور میں ایک نعرہ بنا تھا یا اللہ مدد کا۔ کیا وہ چالاکی نہیں؟ چالاکی تھی کہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، تم دیواروں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں میں، ٹرمینل پہ، ایئرپورٹس پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، تاکہ شیعہ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کو اور مضبوط بنا گیا ہے کہ تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں سمجھا ہی نہیں سکا، آخریات بھی تھا کہ متوجہ رہے۔ ہاں تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ سید یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے، یہ خود مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے۔ مشترکہ جواب دیں گے آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کی اگر آپ تھوڑا بیک دیکھیں، میرا تعلق بیشک علی گجرانوالہ سے ہے۔ وہ ہجرت کر کے لاہور جانا پڑ گیا بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے، اور ویسے بھی سید ہجرت نہ کریں تو اچھے نہیں لگتے۔
ہاں یہ ہجرت ہی مکے کو مدینہ بناتی ہے. ہاں بابا جی آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. تو آپ سرحدیں ہماری ملتی ہیں، گجرات کی منڈی گجرانوالہ، یہ سارا مطلب ایک ہی علاقہ. گجرانوالہ میں حالت یہ ہے کہ آپ جی ٹی روڈ پہ کبھی کھڑے ہوں گے نا، گوندرانوالہ چوک وغیرہ پہ، تو گلی سے رکشہ نکلے گا، پیچھے فلیکس لگی ہوگی میرے لیے میرا. میں نے پورے ملک میں کہا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا. میں آسان بات کر رہا ہوں. مطلب یہ چاہتے کیا ہیں؟ مارکیٹ میں جاؤ، دکان پہ 90 سال کے بابے کو دکان کے کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہیں تاکہ گاہ کے اعتبار کر جائے کہ وڈے حاجی ہو رہی ہے. آپ بیٹھے ہو اور وہ حاجی صاحب اپنی کاؤنٹر کی بیک پہ وہی سٹیکر لگا کے بیٹھے، میرے لیے میرا. اجازت آپ دیں گے مجھے میں بات کلیئر کر. یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ سلوگن یا نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اور ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کی آیت کا انکار تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا. گجرات کا ذہین خطہ یہ آپ کو بڑا درخیز ہے، آپ بات کی کمال قدر کرتے ہیں، مالک نظر بد سے آپ کو ہمیشہ بچائے. آیت ہے کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کا. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اللہ نے کہا کس سے ہے؟ مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی. اللہ نے حضور سے کہا تھا محمد تو کہہ دے. ان بت پوجنے والوں سے محمد تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. باخبر چہرے دانا مجمع میرے سامنے. ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں سرکار. ہاں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. مسلمانوں چالاکیاں کرتے ہو. اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہے پھر پورے دنوں کے بنو، اور جب آزان دو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آزان ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے. زحمت فرمائیں، زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ آپ. یا جب اللہ کافی ہے پھر اللہ اکبر تک ہی رہو. یشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. بات تھوڑی مشکل تھی، بات مشکل تھی. جب اللہ کافی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آذانیں ختم کر دو. ویسے بھی امت مسلمہ کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ چل جائے. ہمارے بارے میں تو بندے کہتے ہیں جی سارے پنڈ دیاں بانگاں مک جاندیاں. ان کی آذان ختم نہیں ہوتی. ہمارے حوصلے دیکھو. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا، ہم سے بندے پوچھتے ہیں، دکاندار کا پتہ چل جائے بازار میں اکیلی دکان ہے، اپنی دکان چھوڑ کے اس کی جان کھائیں اور تھوڑی اذان قرآن ہے. یونیورسٹی میں پتہ چل جائے یہ بچہ شیعہ، عذاب بن جائیں گے اس کے لیے. وہی اذان تھوڑی قرآن چتے کوئی. ہمیں ہمارے حوصلے کی داد دو. ہم سے پوچھتے ہو تمہاری اذان کہاں ہے؟ کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو. باریک بات ہے، باریک بات ہے. اگلی بات اس سے بھی باریک ہے. کوئی بندہ ماشاءاللہ جید پورا علاقہ جمع ہے، نمائندہ چہرے، نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے ہے. وقت زیادہ نہ میں آپ کا لے جاؤں. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھے، کوئی بچہ بندہ ثابت کر دے کہ کبھی شیعہ بچے نے چٹ بھیجی،
کسی مسجد میں، کسی جلسے میں، کسی درسگاہ میں کہ جناب آپ اپنی اذان، ہم نے پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں. ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. یہ ہمارے بڑے بھائی اتنے سادے ہیں، 1947 میں پاکستان بنا ہے اور 2019 گزر رہا ہے. یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے. کہاں ہو یار، انصاف تو کرے میرے ساتھ. او بسم اللہ. مہربانی سر، مہربانی سر. اذان اللہ اکبر پہ شروع کرو اور یہیں پہ ختم کرو. یہ کیوں کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول؟ جب اللہ کافی ہے تو بات اللہ تک رکھو. چلو میں مان گیا اذان واجب نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں اذان واجب نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ تو اس طرح ہی ہو جاتا، وابڈا کی وجہ سے لائٹ سپیکر بند ہوتا مسجد کا، مگوال بانگ نہ ہوئے بندے لڑیاں مارن، آج نماز تو چھٹی ہے، بانگ کوئی نہیں ہو. آزان نہ بھی ہو، نماز پھر بھی واجب. چلو جی، آزان میں اس لیے اللہ سے آگے بڑھ گئے کہ رسول اللہ کی امت کو اطلاع دینی تھی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے حضور کا نام لینا پڑا. میں سمجھتا ہوں چلیں آزان واجب نہیں ہے، نماز تو واجب ہے. اور ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں اور مطمئن ہوں میں، آپ سارے متوجہ ہیں، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. نیت 2 فرض فجر پڑھتا ہوں یا ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ. اللہ نہیں کہنا، جب بھی نیت کرو اللہ کہنا. یہ روس امریکہ جنہ فرق جے. عربی بڑی نازک سی صورتحال رکھتی ہے، لہجے سے معنی بدل جاتے ہیں. لہذا واجب قربتاً اللہ نہیں، اللہ. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ شاہ اور سانو کی سمجھان لگ؟ نہیں، آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہمیں کہنا ضروری ہوتا ہے. جب نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے اور اللہ ہی کافی ہے، پھر اللہ کی نماز کو اللہ تک رکھو. جب اللہ کافی ہے اور نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت کو مسلمانوں اللہ تک رکھو، تاکہ تمہاری تھیوری پریکٹیکل ایک ہو جائے. تھیوری تمہاری ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پریکٹیکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مصلی پہ کھڑے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ میرا جانتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اپنی بارگاہ میں باوضو اچھے لگتے ہیں. والدین نے اولاد سے پیار کیا کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرنا ہے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں، بابا جی سکلین شاہ جی، اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے. اور جب بندہ گفتگو کرتا ہے اللہ قریب ہو کے سنتا ہے. بندہ کہتا ہے حمد الحمدللہ رب العالمین. حمد اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم سزا کا مالک، یوم الحساب کا مالک، یوم الدین کا مالک. اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے جو پہلے ہی اخیر کر دی، مجھے رب العالمین کہا، مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے مالک یوم الدین کہا، عبادت بھی میری کر رہے ہو، مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے؟ نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بات تھوڑی مشکل تو تھی لیکن شکر للہ آپ سارے بیدار ہیں. ہاں
ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کے فوراً بعد بلا فصل آیت کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تیری مدد نہیں ہوگی تو سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد فوراً بلا تفریق فرقہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی، لہذا اللہ والوں کو بھی یہ آیتیں، یہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ باہر آپ کہہ رہے تھے ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ مذہب اپنے رکھو اور قبر اپنی میں جانا ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دے وہ نعمتوں والا قبیلہ کون؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ ہمیں نعمتوں والا خاندان بتایا جائے۔ جی شیعہ مجلسیں اس لیے کرتے ہیں، ذاکر مولوی آیتیں حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں، یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ پورے دن کی مجلس ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، بانی سے لے کے علماء و خطبہ و ذاکرین کی دلائل، یہ بندے شیعہ کر دے۔ جب میں سیدوں کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، آپ زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں۔ یہ مجلسیں حجت تمام کرنے کے لیے ہوتی، وگرنہ جائیں اپنے اپنے مسلکوں کے پروفیشنل دانشوروں سے پوچھو، میڈیائی دانشور۔ میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل ہیں، اور جس چینل پہ دیکھو تیسرے بٹن پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے۔ دکھ نہیں ہے، اظہار درد کا کر رہا ہوں۔ جو مولوی ساری زندگی کہتا تھا فوٹو کھچوانا اسلام میں حرام ہے، اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ یار زندہ باتیں ہیں، زندہ باتیں ہیں، موجود باتیں ہیں۔ لہذا کوئی کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں ہے، فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ میرے استاد محترم، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، ماشاءاللہ میرے شاگرد پورے ملک میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، بیرون ملک بھی، اندرون ملک بھی، لیکن میں جب بھی اپنے استاد کی بات کرتا ہوں، مبلغ اعظم کی، ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ جتنے بندے مبلغ اعظم شیعہ کر کے دے گئے، اب ہمیں نئے بندے شیعہ کرنے کی، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہمیں نئے بندے شیعہ کرنے کی شاہ جی بابا جی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے نئے بندے شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی؟ اور تجھے شیعہ ہو کے ولایت سمجھ میں نہیں آتی، تجھے شیعہ ہو کے علی امیر المومنین کی ولایت اگر سمجھ میں نہیں آتی، پھر حضرت عمر ہی تجھ سے بہتر ہے، جنہوں نے سوائے کے بورکہ میں کہا، حضرت عمر فرماتا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ فرماتا کائنات کا کوئی بندہ شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ میرا بیٹا، آپ جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی آپ جی متوجہ ہیں سرکارہ؟ اللہ صاحبان، ہم جناب کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو حجت تمام کرتے پھر رہے ہیں۔
اتمام حجت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اتنا سوچ لو، یا سوچنا نہیں ہے، اپنے پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کہ یہ جو نماز میں ہے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ مولوی جی یہ لوگ کون ہیں؟ اور جب اللہ کافی ہے تو اللہ سے کہو یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا، بس۔ لیکن اللہ سے کہتے ہو، باہر کہتے ہو اللہ کافی ہے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اس کی بارگاہ میں پھر ترلے لیتے ہو۔ پلیز، صراط الذین لوگ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے گزارش کرنے کا دوں، کسی فقہ میں، کسی مسلک میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ اگر دولت والوں کا راستہ ہوتا پھر تو بڑے میاں صاحب کا ہوتا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، راستہ نعمت والوں کا۔ حاضری میری پہلی ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ ہوتے ہیں، انہیں دیکھتا ہوں تو یہ چپ ہوتے ہیں۔ رحم کیجئے، ایک آدھا بندہ نیند کے موڈ میں ہے، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ میں سوزی نہیں لا سکا، سارے جواب دیں، مشترکہ جواب دیں۔ مہربانی علی اللہ، بہت شکریہ، بات لمبی نہ ہو جائے، پوچھ بننے کا عادی نہیں ہوں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، دولت ہر دور میں اہم ہوتی ہے، لیکن راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، نعمت والوں کا۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارہ کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ اب اپنے علماء سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ وہ ستارہ کس کی چوکھٹ پہ اترا تھا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں۔ آپ جی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، بات لمبی نہ ہو جائے، اگر اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رہنی چاہیے، نماز اللہ تک رہنی چاہیے۔ یہ نعمتوں والے لوگ اللہ کی عبادت میں کہاں سے آگے؟ تو اگر عبادت میں بندوں کو شامل کر سکتا ہے، ایاک نعبد، جی عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے، تو عبادت میں ان کو شامل کر سکتا ہے، ہم مدد میں شامل نہیں کر سکتے۔ تم نے نعبدوں میں انہیں شامل کیوں کیا؟ اگر نعبدوں میں یہ قبیلہ شامل ہے، کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں نعمتوں والے کون ہے، تجھے نہیں پتا، تیری نماز کو پتہ ہے، یہی سبب ہے ان کی نماز ختم نہیں ہوتی، یا سلام پھیرنے سے پہلے مسلمانوں کو درود ابراہیمی پڑھنا پڑتا ہے، اور درود ابراہیمی میں یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اور امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام فرماتے ہیں، امام فرماتا ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے حضور کی اہل بیت، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں، جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا جو دن رات کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، یہ اہل سنت جو ہیں سیدی مرشدی یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ والے بس ہم ہیں۔ مسجد تقریر اللہ والوں کی ہو رہی ہو تو تقریر سے یوں لگتا ہے جیسے پورے ملک ایویں 5-7 بندے اللہ نو من دے، باقی سارا ملک اللہ کے مخالفوں کا، اور اوپر سے رہی صحیح قصر
وہ سعودی شہزادہ پچھلے دنوں آیا، نیازی شہزادے نے ڈرائیونگ کی، عمران خان جی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کچھ معاہدے سعودیہ سے آپ کے وہ ہوئے ہیں جو پبلک اور پریس کے سامنے آئے، اور کچھ معاہدے آپ نے وہ کیے ہیں جو پبلک کے سامنے نہیں آئے۔ جو معاہدے پبلک کے سامنے نہیں آئے ان معاہدوں کا تعلق ہم سے ہے، ہماری عزاداری سے ہے، ہمارے ماتم سے ہے۔ لیکن میں وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی معاہدہ پورا کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، قومیں وہ مر جاتی ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ میری تائید کرو، میری تائید کریں گے، پورا مجمع میری تائید کریں گے۔ سارے بولے علی حق۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اور اگر آپ سعودی اور ایران کو برابر کا بھائی سمجھتے ہیں، پھر میں بھرے مجمع میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، 3 حکومتیں گزر گئیں، پاکستان کی غربتیں ختم نہیں ہو رہی، انڈسٹری بند ہے، صنعتیں بند ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے پاکستان کو مفت گیس دینے کا وعدہ کیا، صرف وعدہ نہیں کیا، حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ایرانی حکومت نے تفتان بارڈر تک پائپ لائن گیس والی بچھا دی۔ ایران کے لیڈر، سپریم لیڈر نے کہا پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ان کی فیکٹریاں بند ہیں، ان کو مفت گیس دی جائے۔ 3 حکومتیں گزر گئیں، تیسری حکومت جا رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ وہ قطر سے گیس مانگتے ہو، سعودیہ کے ترلے لیتے ہو، ایران فری میں گیس دے رہا ہے۔ ایران سے گیس اس لیے نہیں لیتے، مولویوں نے رکاوٹیں بن کے مولوی کھڑے ہیں کہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی۔ کرو تائید میری، مجھے مجمع کی تائید چاہیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ یا اہلیہ متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی صاحب؟ لہذا حضور اب آپ کو اپنے علماء کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ وہ نعمتوں والے کون ہیں۔ تیری نماز بتا رہی ہے کہ اگر یہ نعمتوں والے نہ ہوتے، یہ عبادت الہیہ میں شامل نہ ہوتے۔ پرائیویٹ اللہ کی عبادت ہے اور اس میں تو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا۔ میں اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سرکاری درود پڑھا جا رہا ہے، اپنے بندے پریشان نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں کما صلیت، ماشاءاللہ، اللہ ابراہیم و اوہ اللہ آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو بھائی درود نماز میں پڑھتے ہیں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ بندے جو اللہ والے، پیورلی اللہ والے ہیں، خالصتاً اللہ والے ہیں۔ متنازع بات نہیں کرتا ہوں، وگرنہ اس نے بھی تو یہی کہا تھا میں تجھے سجدے کرتا ہوں۔ اس کے جہاں اس نے کہا تھا میری حجت ہے، میری حجت کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرنا، خدا نے کہا نکل جا، لعنت کا توق پہنا دیا۔ اللہ کو سجدے کرتا تھا، اعمال سارے ضبط ہو گئے، سجدے سارے حبط ہو گئے، کیونکہ جس کو کہا تھا اسے سجدہ نہیں کیا۔ آج جو بندے ولایت علی کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر تیری قبول ہونی ہوتی شیطان نہ کہہ دیتا کہ اگر تیری قبول کرنی تھی میری بھی کر لیتا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے بات کلوز کر دینا ہے، اب اگلے پروگرام تک میں نے پہنچنا ہے، پھر کبھی زندگی رہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، کہ اپیل کر رہا ہوں اور یہیں پہ میں رک رہا ہوں۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود، آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج، کما، کما کا مطلب ہے جیسا، صلیتا، جیسے تو نے درود بھیجا، یہ پیورلی اللہ سے کہا جا رہا، کما صلیتا، جیسے تو نے درود بھیجا، آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج، کما جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم بابا جی ڈیرے دار نبی تھا،
اور ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے، یہی ڈیرے داری ہوتی ہے۔ ساری زندگی ابراہیم نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ جہاں جا کے اپنے اپنے پسندیدہ علماء سے پوچھ لو، ساری زندگی مہمان نوازیاں کرتا گیا۔ اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ابراہیم سجنوں ساتھیوں والا نبی تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں؟ درود ہاں کما صلیتا، میں کوئی خطابت کر رہا ہوں؟ یہ سے خطیبانہ جملہ نہ سمجھے، درود ابراہیمی کا ترجمہ اپنے علماء سے کروا لے۔ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی آل پہ، یاروں پہ نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کہاں ہے آپ؟ پیچھے نہ رہا کریں، زحمت فرمایا۔ درود جچتے ہاں کوئی بندہ، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید ریاض رضوی صاحب جو ہیں وہ کوئی تنقید کر رہے ہیں۔ میں بالکل کیمرے کے سامنے ہوں، کوئی تنقید نہیں ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ میں تو اعلیٰ آل ابراہیم کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ درود ابراہیم کی آل پہ ہے، محمد کی آل پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ہم میں سے کوئی شیعہ صحابہ کبار کا منکر نہیں ہے۔ میں سید ہونے کے ناطے اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں صحابہ کبار کی قربانیوں کا۔ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ہم اعتراف کرتے ہیں صحابہ کبار کی عظمت کا۔ وہ رضی اللہ ہیں، وہ رضوان اللہ ہیں، لیکن خدا کے لیے صحابہ کو صحابہ کا درجہ دیں۔ آپ اگر چالاکیاں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ آپ صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنا چاہتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ فرق قیامت تک رہے گا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی خالد؟ صحابہ کبار رضی اللہ ہیں، رضوان اللہ ہیں، بلکہ میرے پاس وقت ہوتا میں کسی صحابی کا نام ایک دفعہ لیتا، رضی اللہ 2 دفعہ کہتا، لیکن دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، لہذا مجھے اگر نام لینا پڑتا ہے تو میں رضی اللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ رضی اللہ حق صحابہ کا ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، جتنی عزت صحابیوں کی ہم نے کی ہے ماتمیوں نے، شیعوں میں، دنیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو پروگرام اگر ہے تو بات دنیا تک جائے گی، لہذا میں بات کلیئرلی کر رہا ہوں۔ شیعہ عزت صحابہ کی کرتے ہیں، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام لے لے کے ووٹ الیکشن دکانداریاں نہیں چمکائیں۔ مگر جہاں تک عزت صحابہ کا تعلق ہے، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دلیل ہے، یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی، یہ عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ اور میری تائید کرو، خدا کے لیے میری تائید کرو، یہ عزت ہے، لفظ صحابی کی عزت ہے۔ شیعہ فائر قبول کر لے گا، قتل قبول کر لے گا، لیکن وہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہے۔ ہمارا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ اوے اولاد رسولوں کے پنڈ شہر میں مشورے دیتا پھر رہا ہوں، شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ اوے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں۔ احترام صحابہ کبار کا، لیکن صحابہ کبار رضوان اللہ اہل بیت کے تقابل میں نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں، صحابی تو خود آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی برابر ہوتے پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟
صحابہ کے بار کا نمبرنگ والا وہ جو شعبہ ہے. چلیں بات روک لیتا ہوں. نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت، میں نام لینے لگا ہوں، سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی، حضرت ابو، نہیں وہ ترجمے نہیں میں پوچھے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے حضرت ابو کہا، مجمع نے حریرہ کہا ہے. صادق شاہ نے میرا اعلان کیا کہ ریاض رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. کیا صادق شاہ نے یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب نے حضرت ابو حریرہ کا نام لینا ہے؟ وہ صرف ابو کہیں گے، آپ نے حریرہ کہنا ہے. کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ کیمرہ موجود ہے، میں نے ادھورا نام لیا حضرت ابو، مجمع نے کہا حریرہ. تو پھر بھی کہتا ہے شیعہ صحابہ سے واقف. اوہ شیعہ سب صحابیوں کو جانتے ہیں. میری بات آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب آپ اہل بیت کو صحابہ کے برابر لائیں گے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں ایک زندہ تصویر، وقت بالکل تمام ہو گیا، ایک زندہ تصویر آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ بچے آپ بزرگوں کے لیے نہیں بات ہے، بزرگ علماء کو جو سنتے رہے ہیں ان سے یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. طلبہ طالبات جو ہمارے ہوتے ہیں یا جن تک ویڈیو آڈیو کے حوالے سے بات پہنچتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہیں یہ اسلام لانے کے بعد صرف 3 سال حضور کی صحبت طیبہ میں رہے. میں پوری احتیاط سے بات کر رہا ہوں اور اپنی بات پہ میں قائم ہوں. 3 سال زیادہ سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہے. 5575 حدیثیں بیان کی، اور وہ صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں 22 سال رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں ہیں. مطلب باپ دانا لوگ ہیں یہ. دیکھیں سارے، ہر مکتب، ہر مذہب بات سن رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 3 سالوں میں 5,500 حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ حدیثیں ان کی جو بیان ہوئی ہیں 100، آپ حدیث کا مطالعہ فرمائیں 100 سے اوپر نہیں ہے. تو ہمارے بھائیوں کے علماء کہتے ہو تم شیعہ جو نا جذباتی قبیل ہو، تم بات سمجھتے نہیں ہو، تبصرہ شروع کر دیتے ہو. تمہیں پتہ ہے انہوں نے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کی؟ کہ بھلا کیوں کی؟ اور یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے حضور کا بچا ہوا دودھ پیا تھا. حضور کے بچے ہوئے دودھ کی تاثیر ہے، ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. تیرے بھی کیا کہنے، جناب کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے، جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے، پھر جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئیں آپ جیئیں آپ جیئیں. ہم غریب سہی ماڑے سہی، لیکن مرشد اسے مانا ہے جسے گڑتی محمد نے دی تھی. تیرہ رجب سالگرہ علی کی گزری، شعبان اچھا پہلے میں سمجھتا تھا کہ کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں محرم میں اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آتے کہ انہیں دکھ اچھا نہیں لگتا، غم اچھا نہیں لگتا، طبعاً خوش رہنا چاہتے. ہم رجب کے پروگرام کرتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، یہ پھر بھی نہیں آتے. میں مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں. مسلمانوں، 4 شیعوں کی ضد میں اپنے نظریے کو آپ تباہ کر رہے ہو یار. یہ سال گزر گیا، مالک سب مسلمانوں کو زندگی دی. اگلا سال جب چاند رجب کا چڑھے نا، پھر ربیع الاول کی طرح بچوں کو پلیٹیں دے کے چوکوں پہ چندے کے لیے کھڑا کیا کرو. اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ کے لیے ربیع الاول کی طرح چندے جمع کیا کرو. میں اس پبلک کا وعدہ ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، تیرے بچے چندہ مانگنے آئے رجب کا، ہم جننے جوگے ہیں تمہاری پلیٹیں خالی نہیں لوٹائیں. لیکن یار شیعوں کی ضد میں تو نے رجب منانا بھی چھوڑ دیا. لہذا میں سیدوں کے کہہ رہا ہوں، یہ سال جیسے بھی تھا، اگلے سال میں 13 رجب
کو اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ اپنی مسجدوں میں کرنا، کیونکہ تیرے سارے خلیفوں میں سے علی واحد خلیفہ ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا ہے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ مہربانی سر، آپ جیئے، آپ جیئے۔ جو جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ تو صحابی کر نہیں سکتے، اور جس کی پہلی غذا لعاب رسالت۔ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی سی بات کر لوں آپ سے۔ ویسے مولوی لمبے پڑھتے اچھے نہیں لگتے، اب تو مجلسوں میں مولوی شیعہ مولوی مجلس میں صرف برکت کے لیے بلایا جاتا ہے، یار ہمیں بندے آکھیں گے سارے ہی ذاکر پالا ہے جی۔ بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ جسے گڑتی جی 5:34 ہو گئے، نہیں بابا جی ٹائم پوچھ رہے تھے، اجازت ہے جی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ چلیں جو جیسا بھی، میں تو اپنا ٹائم مکمل کر رہا ہوں۔ محبت ہے آپ کی، دعائیں آپ کی مجھے چاہیے۔ مالک سب کو صحت والی زندگی دے۔ پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی تو سب کو عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی کچھ وکھرائی موسم تھا، پورے قبیلے کا ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے مالک انہیں امام حسین کے قدموں میں جگہ نصیب۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، جو محمد کا بچا ہوا دودھ پیتا ہے اس کو آپ عزت دیتے ہیں، اور جس کی پہلی غذا لعاب رسالت، علی کی پہلی غذا محمد نے زبان چوسنے کو دی۔ زیدی صاحب قبلہ ہمارے مذہب کے بڑے خطیب گزرے ہیں، علامہ سید اظہر حسن زیدی، کیا لہجہ تھا ان کا۔ پھر امام حسین کی پہلی غذا بھی لعاب رسالت۔ جب 3 شعبان کو امام حسین آتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں دی، وہ زبان نانے کی چوس رہے ہیں۔ زیدی صاحب اپنے انداز میں تفسیر فرماتے تھے، 13 رجب نے علی نے زبان چوسی تھی، جیسے فرماتے ہیں 3 شعبان کو حسین نے محمد کی زبان باپ کا مال سمجھ کے چوسی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، علی کی پہلی غذا لعاب رسالت۔ پنجابی میں نے لفظ کہے ہیں کہ گڑتی حضور نے دی۔ ہمارے بھائیوں کے ایک دانشور گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، اب تو وہ یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے، بزرگ بیٹھے میں پڑھے لکھے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں، یعنی آج سے کوئی 16 سال پہلے، حرمت شراب پہ ایک کتابچہ لکھا تھا کہ شراب جب حرام نہیں تھی تو پہلے حالات کیا تھے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ مکے میں جب شراب حرام نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، یہ رواج تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری جان مت کھانا، ڈاکٹر اسرار تمہارا موکل تھا، وہ لکھ گیا ہے کہ بچے عرب اپنے بچوں کو گڑتی، اور آپ میرا خیال ہے مجھ سے بھی بہتر حال ہے، میرا اپنا تعلق بھی پنڈ سے ہے، میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں، گڑتی کا اثر ہوتا ہے۔ 2 دفعہ بچہ شرارت کرے نا تے ہمسایاں دا بزرگ باری چو منہ کٹ کے آندھو اینو گڑتی کی دی ہے۔ میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے گڑتی کا اثر ہوتا ہے، گڑتی کا اثر ہوتا ہے۔ تیرے ڈاکٹر اسرار نے لکھا عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، وہی بچے بڑے ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے، پھر واہ سارے بڑے ہوئے، تیرے بھی کیا کہنے۔ اور جنہیں گڑتی شراب کی ملے اور جنہیں گڑتی محمد دے، دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک میں فقرہ ذمہ داری کی فضا میں پھر کہہ رہا ہوں، اور ایک چہرے کی میں زیارت کر رہا ہوں۔
کیونکہ کیمرے کی لائٹ اب مجھے سب چہرے دکھا رہی ہے، جی ہو صرف میں ہی نظر نہیں آ رہا ہوں۔ نہیں، اب اندھیرا ہو رہا ہے تو لائٹ ایک جگہ رکھیں، یا پبلک پہ رکھیں یا ممبر پہ رکھیں، متوجہ ہے سرکار؟ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، اور ڈاکٹر اسرار نے بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ تم شیعہ جان کھاتے ہو جب شراب حرام ہی نہیں تھی، جب شراب حرام ہی نہیں تھی۔ میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد آپ فخریہ کہہ رہے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے کیونکہ تب حرام نہیں تھی، تب حرام نہیں تھی۔ اور جب پورے عرب میں شراب حرام نہیں تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ اوہ بچوں جاگو، خدا کے لیے میرے ساتھ جاگے ہاں۔ سیدوں کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی۔ بابا جی وقت ہی تمام ہو گیا، ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں وہ ادھوری بات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنوں پہ بوجھ لے جاتے ہیں، لہذا مجھے ایک ہلکا سا اشارہ کرنا پڑے گا کہ سیدوں کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ عبد المطلب کی حویلی میں یہ سارے ڈیرے دار قبیلہ تھا۔ یہ اس طرح بڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی کہیں پہ بات ہو جائے گی۔ جب عربوں پہ حلال تھی، ان کے صحن میں تب بھی حرام تھی۔ واقعہ ابھی میں یوں قریب ہوتا ہوں، آپ میرے قریب آ جائیں۔ مدینہ کے چیف جسٹس کی عدالت میں ان کے بیٹے پہ شراب پینے کا الزام لگا۔ میں مدینہ کے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹے پہ الزام تھا شراب پیے، بھرا ہوا دربار، لوگ اس انتظار میں تھے کہ عام لوگوں کے فیصلے کرنا آسان ہے، کہ ٹہرے میں بیٹا ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں، چیف جسٹس نے انتہا کر دی، اس نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہے، اسے کوڑے مارے جائیں۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ جب عدالت عالیہ نے فیصلہ سنا دیا ملزم کو کوڑے مارے جائیں، کوڑوں کی تیاری ابھی ہو رہی تھی، یا کٹہرے والے ملزم نے بول کے کہا مجھے عدالت کا فیصلہ قبول ہے، مجھے سزا قبول ہے، لیکن سزا مجھے وہ دے گا جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی۔ اور گجرات والوں پیچھے نہ رہنا، پیچھے نہ رہنا، جس نے زندگی میں کبھی شراب نہیں، وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا، جس نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، جس نے زندگی میں لطف آپ نہیں لیں گے، آپ لطف نہیں لیں گے تو وزیرستان والوں نے لینا ہے۔ جب ملزم نے کہا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود شراب نہیں پی، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا۔ اکیلی آواز ابو طالب کے بیٹے کی آ رہی تھی۔ اکیلے علی نے اٹھ کے کہا تھا تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، میرا حسن بھی مار سکتا ہے۔ تجھے کوڑے حسن بھی مار سکتا ہے، تجھے کوڑے حسین بھی مار سکتا ہے۔ ہم عزت احترام کرتے ہیں، لیکن جو جس کا مقام ہے اسے وہیں تک رکھو۔ یہ جان کھانی وکری ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ اور ہمارے قاری جان محمد ہوتے تھے، میرے استاد بھائی تھے، مولانا اسماعیل صاحب کے وہ سینئر شاگرد تھے، ہم جونیئر تھے، لیکن استاد بھائی تو ہیں۔ وہ ایک مولوی شکرگڑھ مجلس پڑھنے لگے، مجلس شروع کی تھی، مولوی اچھا وقت تھا، پنڈ کی مسجدوں کے مولوی بھی آ جاتے تھے مجلسوں، اب تو نظر لگ گئی ہے کسی کوئی آتے ہی نہیں ہے یار۔ تو مولوی صاحب قاری صاحب ابھی خطبہ پڑھ کے ایم ایس سلوات ہی پڑھے تھے، مولوی صاحب کھلو گا اٹھ کے، قاری صاحب مجلس بعد پڑھو، پہلے زنجیر قرآن چو کڈو۔ قاری صاحب فی البدی لہجے کے پنجابی کے کیا آدمی تھے یار، کہنے لگے مولوی جی میری مجبوری ہے، قرآن کاغذ دے، زنجیر لوہے دے نے، میں مسکین آدمی۔
آپ کے بھی کیا کہنے، آپ کے بھی کیا کہنے. ہم شیعہ تیری نظر میں ہم مسکین سے ہی، ماڑے سے، لیکن میں سیدوں کہ میں نے ابتدا بھی میں بھی یہی کہا ہے، کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. میں منتیں کرتا پھرتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو. اور بندے کہتے ہیں مجلس ٹھیک ہے، ماتم ٹھیک نہیں، اور جسے ٹھیک سمجھا اس میں تو آؤ. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. ماتم جلد سمجھ نہیں آتا، یہ اظہار عشق ہے، اظہار عشق. یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی اظہار عشق یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، مشکل باتیں مولوی شیعوں کے کر جاتے ہیں. اور اظہار عشق یہ ہے کہ جتنا عشق کسی سے ہے جتنا اتنا اظہار بندے کرتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ بات ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. میں ایک تصویر دکھا دیتا ہوں. احد کے میدان میں حضور کا دانت زخمی ہوا، جن کی موجودگی میں دانت زخمی ہوا تھا نا، جن کی موجودگی میں، جن کے سامنے عشق انہیں بھی تھا لیکن دانت ان کے پورے رہے. اور قرن والے اویس نے اپنے 32 کے 32 توڑے. یہ قرن یمن میں ہے جہاں سعودیہ حملے کروا رہا ہے. یہ یمن وہ علاقہ ہے جہاں سے محمد کو جنت کی خوشبو آتی تھی. اور یہ ساری اسلامی فوجیں سمیت ہمارے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف کے یمن پہ اٹیک، قرن پہ اٹیک. اور حضور نے کہا تھا میرے پیارے صحابہ اگر کبھی قرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا. میں نے شاید جلدی میں کہہ دیا، محمد میرا کہہ دے جنت قدموں میں آ جاتی. اور رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اللہ محمد کو سلام کہتا ہے، محمد اپنے ماتمی کو سلام کہتا ہے. مالک آپ کو زیارت نصیب فرما. شام اور عراق کے بارڈر پہ رقہ شہر ہے، رقہ بھی کہتے ہیں رقہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ قبریں ہیں. اب ایسے قرنی اور صحابی رسول حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی آپ نے حضرت عمار یاسر کا جلسہ سنا ہو کسی مسجد میں؟ کہا کہ یونٹ بناؤ عمار یاسر یونٹ رضی اللہ، کوئی تنظیم ان کے نام پہ. جی شیعہ صحابیوں کو نہیں مانتے، تو بھی تو صحابیوں نہیں مانتا جن کا بینک بیلنس ٹھیک ہو. کیا بات. یہ ہمارے یاسر وہ صحابی ہے سرکار جس کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کا باپ اسلام کا پہلا شہید ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے والدین کی قربانی دی. اور عقیدت نبی سے اس طرح کی ہے کہ جب مسجد نبی بن رہی تھی اینٹیں بلاک نہیں ہوتے تھے، وزنی پتھر اٹھا کے لانا پڑتے تھے. ہر صحابی ایک پتھر لاتا تھا، عمار 2 لاتا تھا. صحابہ نے مشترکہ پوچھا جب سارے ایک اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے حصے کا، دوسرا محمد کے حصے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے. آپ جیئیں یار. میری جان انتہا نہیں ہوگی، حد نہیں ہوگی یار. رقہ شہر میں محمد کے صحابیوں کی قبروں کا میں ایڈریس بتا رہا ہوں. قبریں صحابیوں کی ہیں، سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں. کیا بات. ایک مولوی پاک نے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اور یہ مبلغ اعظم قبلہ سے کہا، مولا اسماعیل مرحوم سے. کہنے لگا مولا اسماعیل تو پڑھے لکھے کردہ بندہ سے، اور یہ مذہب ہی بدلنا سی کسی اور وال مذہب چی جان دو. قبلہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں. مولا اسماعیل جیسے آپ چپ ہیں قبلہ بھی چپ تھے. مولا اسماعیل کے
چپ کو دے کے اس نے دوسرا اٹیک کیا. مذہب لئی پھردے نے جننے نچن گان والے وہ بھی شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا مولوی میں نچن گاؤں والے پوچھیا ہے تسی شیعہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے. مسکین ماڑے ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا. اب ایسے قرنی مسکین آدمی تھا. جب ایک سرکاری وفد مدینے سے قرن گیا تو انہیں قرن پہنچ کے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی بستی ہے جہاں وہ بستا ہے. ڈھونڈنے نکلے اویس قرنی کو. مدینے کا وفد ڈھونڈنے نکلا. جی بسم اللہ مرشد شکرن للہ. میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا, آپ نے ناراض نہیں کیا. انتظار تھا مجھے شاہ جی کا. بسم اللہ سید. بابا جی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک. بس ہمیں 2-3 منٹ سرکار نہیں, اب ٹائم بالکل کم ہے جی, موسم بھی اس طرح کا ہے. اجازت آپ بھی دے رہے ہیں؟ اچھا مجمع دا بھی حال ہے جو دا کئی بندے نو اسی تے روٹین چاہنے نا اجازت ہے جی, تے کئی بندے کو پیڑے ہو جاندے اسی نہیں اجازت دے. آپ جی ہیں رسول اللہ نے کہا تھا اگر کبھی قرن جاؤ میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اور جب وہ لوگ قرن پہنچے تو قرن میں جا کے انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی قصبہ ہے, آبادی ہے, بستی ہے. ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. بابا ثقلین شاہ جی بات میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح آسان کر لوں. لبدے پھر دے نے بابا جی ماڑیاں دے ایڈریس کدوں ہوندے جے؟ اوئے ہوئے ہوئے جی بسم اللہ. غریب آدمی بیچارہ غریب, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جسے محمد نے سلام کہا ہے ہاں وہ تو کسی بہت بڑے مکان میں ہوگا. کچا جھونپڑا, میلی چادر میلی ہونا جرم نہیں ہوتا, نجس ہونا جرم. جب کہا گیا نا یہ اب ایسا, انہوں نے حیران ہو کے اسے دیکھا, اس نے حیران ہو کے انہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں مدینے سے آئے. اٹھ کے کھڑا ہو ہوئے 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 حضور کا مدینہ, خود کلامی کی منزل. خود کلامی پتہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں محبوب کی طرف سے سوال بھی بندہ خود کرتا ہے, جواب بھی خود دیتا ہے. ان خود کلامیوں سے اللہ جانے کہاں سے اویس قرنی کی واپسی ہوئی, اور حیران ہو کے اویس قرنی نے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے چہروں کو دیکھنا شروع کیا. ایک بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے اویس ہم نے جھوٹ نہیں بولا, تو حیران ہو کہ ہمیں اس لیے دیکھ رہے کہ شاید ہم نے غلط بیانی کی ہے. اویس یقین جانو ہم واقعی مدینے سے آئے ہیں. اویس کہتا ہے میں نے کب کہا ہے کہ تم مدینے سے نہیں آئے؟ پھر حیران ہو کہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ اویس کہتا ہے حیران ہو کہ اس لیے دیکھ رہا ہوں آئے مدینے سے ہو اور دانت ساروں کے سارے سلامت ہیں. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں یار. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور میں نے یہاں سنا وقت تمام وقت تمام وقت تمام, مجھے موقع دیں. تیری نظر میں غربتیں جی ماڑے بندے شیعہ چوکھے ویکھیں. پوچھو اپنے علماء دین کے سروں پہ قرآن رکھ کے کیا یہ تفسیری واقعات نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دربار میں ایک علاقے کا بہت پیسے والا بندہ آیا اور آ کے کہتے ہیں نوح گل سنو, اللہ کے نبی بات سن, 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے کچھ فائدہ نہیں. 100 کم سمجھتے ہو؟ مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی پبلک میں باتیں کر رہا ہوں. 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے کچھ. ایک ہم جیسا بندہ کلمہ پڑھ, دین کے رنگ دیکھ.
نوح نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو کلمہ؟ انہوں نے کہا شرط ایک ہے، جب ہم تیرے دربار میں آئیں ان غریبوں کو، میلے کپڑوں والوں کو اٹھا دیا کر، ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ سننا ہماری توہین ہے۔ ابھی نوح نے جواب نہیں دیا، وہ بول پڑا، اس نے کہا نوح یاد رکھنا اگر انہیں غربت کی وجہ سے اپنے دربار سے تم اٹھاؤ گے تو وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا سکتا ہے۔ یہ غریب آدمی تھا لیکن عاشق محمد کا تھا۔ ایک فقرہ، آخری فقرہ میں نے کہنا ہے، مصاحب شاہ جی پڑھیں گے، وقت نہیں ہے، یہیں پہ روک رہا ہوں۔ تشریح میں نے اس فقرے کی نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ 10 بندے سمجھ لیں، 20 سمجھ لیں، 50 سمجھ لیں، سارے سمجھ لیں۔ وضاحت ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ بغیر وضاحت کے میں نے فقرہ کہنا ہے، بغیر وضاحت کے حضرت اویس قرنی نے پتھر سے اپنے دانت 32 کے 32 توڑے، پتھر سے۔ بغیر وضاحت کے مجھے کہنا ہے، یہیں پہ تقریر مکمل کر رہا ہوں، مصائب کی فرصت، لمحات، وقت نہیں رہ گیا۔ اویس قرنی نے پتھر سے اپنے 32 کے 32 دانت، بچوں متوجہ رہنا، وضاحت کے بغیر کہنا ہے، تشریح میں نے نہیں کرنی، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ اویس قرنی نے پتھر سے دانت توڑے، اگر قرن والے نے اپنے دانت انجیکشن سے نکلوائے ہوتے، اگر اویس قرنی نے اپنے دانت انجیکشن سے نکلوائے ہوتے، ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے۔ مہربانی سے، مہربانی سے، مہربانی سے، مہربانی سے، آپ جی